ہر نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے سرکش لوگوں نے یہی سوال کیا، لیکن جو فرما بردار تھے، مطیع تھے، اطاعت گزار تھے، سچے دل سے ایمان رکھنے والے تھے، انہوں نے کبھی اس طرح کا سوال نہیں کیا، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ کسی شخص کے انتقال کے بعد ہی اس سے بعض پرس کا سلسلہ اللہ تعالیٰ کی وعید اور ناراضگی کی صورت میں طاری ہو جاتا ہے۔ قیامت تو جب بھی برپا ہوگی، لیکن اصل قیامت تو موت ہے۔ جس کی موت واقع ہو گئی، اب اس کے لیے میدان عمل خالی ہو گیا، اس کا صحیفہ عمل بند ہو گیا، اس کی کتاب زندگی بند ہو گئی، مزید کچھ کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی گنجائش نہیں، تو گنجائش نہ ہونا ہی قیامت ہے۔ اور ہر نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے سرکش لوگوں کے سوال کا مقصد ہرگز یہ نہیں رہا کہ اگر ہمیں قیامت کے دن کے بارے میں مقررہ وقت کے بارے میں معلوم ہو جائے تو ہم تیاری شروع کر دیں گے، یا اس وقت کے آنے سے پہلے سچی توبہ کر لیں گے۔ ان کا مقصد صرف استہزاء کرنا اور مذاق اڑانا تھا، کہ ہمیشہ سے یہی کہا جاتا رہا ہے کہ قیامت آئے گی تیاری کر لو، قیامت آئے گی تیاری کر لو۔ ہم تو ہمیشہ سے یہی سنتے چلے آ رہے ہیں کہ آخر سنتے چلے آ رہے ہیں تو بتاؤ تو صحیح کہ آخر قیامت کب آئے گی۔ یعنی ایک طرح سے تمسخر اور مذاق اڑانے والی بات ہے۔ ان کا یہ اندیہ نہیں تھا، ان کا یہ موقف نہیں تھا کہ اگر ہمیں قیامت کے دن کے بارے میں معلوم ہو جائے تو ہم تیاری شروع کر دیں گے، تو موت ہی قیامت ہے۔ اگر انہیں تیاری کرنی ہوتی یا ایمان لانا ہوتا تو اسی وقت لے آتے۔ سورۃ الملک کی ان یہ آیات بھی اسی پس منظر میں نازل ہوئیں۔ سورۃ الملک کی آیت نمبر 25 میں ارشاد ہوتا ہے، وَيَقُولُونَ، اور یہ کافر پوچھتے ہیں پیارے حبیب آپ سے، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہیں۔ قل، اے پیارے حبیب آپ انہیں ارشاد فرما دیجئے کہ انما العلم عند اللہ، اس کا حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے جو جو اجازت تھی وہ میں نے تمہیں بتا دی۔ تمہیں مہینہ بھی بتا دیا گیا ہے، تمہیں تاریخ بھی بتا دی گئی ہے، تمہیں دن بھی بتا دیا گیا ہے، بس ایک سن رہ گیا۔ اللہ پاک کی طرف سے اجازت نہیں کہ تمہیں سن بتایا جائے۔ مہینہ محرم الحرام کو حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ محرم الحرام کی 10 تاریخ ہوگی اور جمعہ کا دن ہوگا، تو مہینہ بھی بتا دیا گیا، تاریخ بھی بتا دی گئی اور دن بھی بتا دیا گیا۔ اب صرف سن رہ گیا۔ جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ انہیں قیامت کا علم نہیں تھا، وہ نہایت کم علمی کا شکار ہیں۔ جنہیں یہ معلوم ہو کہ تاریخ کیا ہے، جنہیں یہ معلوم ہو دن کیا ہے، جنہیں یہ معلوم ہو مہینہ کیا ہے، جنہوں نے ساری نشانیاں بتا دیں، اول سے لے کر آخر، علامات صغرا ہوں یا علامات کبریٰ ہوں، بڑی تفصیل سے بیان کر دیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انہیں سن معلوم نہ ہو؟ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اچانک واقع ہوگی، لہذا قرآن پاک کے حکم کہ اچانک بغتتاً کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سن بتانے کی اجازت نہ ہوتی، مگر آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کب برپا ہوگی۔ تو بہرحال یہ تو ایک ضمناً بات آ گئی جو آپ کے گوش گزار کر دی گئی ہے۔ آیت مبارکہ کا پس منظر یہ ہے کہ اے پیارے حبیب آپ انہیں فرمائیے، انما العلم عند اللہ، قیامت کے واقع ہونے کا حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، میں تو بر وقت تمہیں خبردار کرنے والا ہوں۔ اگر تم واقعی سنجیدہ ہو تو اپنی سنجیدگی کا ثبوت دو اور سچے دل سے ایمان لے آؤ۔ اصل چیز ایمان ہے، نہ یہ کہ جب وقت آئے تو تم تب مانو۔ بر وقت مان لینا یہ عقل مندی ہے،
نہ یہ کہ جب خطرہ اچانک سامنے آ جائے تو اس وقت کہا جائے کہ میں بچاؤ کی تدبیر کروں گا۔ فلما رأوہ زلفۃ، اے پیارے حبیب، جس وقت یہ کافر اس قیامت کو بالکل قریب دیکھیں گے، سیئت وجوہ الذین کفروا، تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ قیامت کے دن کی دہشت اتنی ہوگی کہ فقط اس کی ابتدائی کیفیت اور حالت کو دیکھیں گے تو ان کے چہرے کی حالت بدل جائے گی، ان کے چہرے کا رنگ فق ہو جائے گا، چہروں پر خوف کے مارے زردی طاری ہو جائے گی، اور ان کے منہ خوف کے مارے کھلے کے کھلے رہ جائیں گے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، آنکھوں کی پلکیں چھپکنا چھوڑ دیں گی، اور ان پر سکتہ طاری ہو جائے گا جب قیامت کا ابتدائی مرحلہ یہ دیکھیں گے۔ قرآن پاک کی آیات ہیں، فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً، پھر جس وقت یہ اس قیامت کو بالکل قریب دیکھیں گے، یعنی ابھی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہوں گی، ابتدائی حالت ہوگی، سیئت وجوہ الذین کفروا، تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے، وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، اور انہیں کہا جائے گا کہ جس کا تم مطالبہ کیا کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب واقع ہوگی، یہ کہیں کہانی تو نہیں، دیگر کہانیوں کی طرح من گڑت، آج دیکھ لو کہ جس قیامت کے بارے میں تمہیں خبردار کیا جاتا تھا یہ ہے وہ قیامت۔ وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، اور انہیں کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ وعدہ جس کا تم بار بار مطالبہ کیا کرتے تھے۔ قل ارائیتم، اے پیارے حبیب آپ ان سے فرمائیے کہ ذرا سنجیدگی کے ساتھ سوچو اور اپنی عقل و خرد کا استعمال کرو، ہوش میں آؤ، غور کرو کہ اگر قیامت کا دن بپا ہو جاتا ہے تو ہمارے ساتھ تو جو کچھ بھی ہوگا یقیناً اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کا فضل ہوگا، تم اپنے بارے میں سوچو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ ہمارے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سلسلہ رحمت، سلسلہ کرم ہوگا وہ اپنی جگہ ہے، تم خود اپنے بارے میں کہو کہ تمہارا اندر کا ضمیر کیا کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ قل ارائیتم، اے پیارے حبیب آپ ان منکروں سے، کافروں سے کہہ دیجئے کہ ذرا غور تو کرو، ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، تمہارے گمان کے مطابق خدا نہ خواستہ بفرض محال میرے ساتھ اور میرے ساتھیوں کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ناراضگی کا معاملہ ہو جائے، بفرض محال تمہارے گمان کے مطابق، او رحمنا، یا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جائے ہم پر جو کہ حق ہے، فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تو کافروں کو اللہ کے دردناک عذاب سے کون بچائے گا۔ ہمارا حال تو ہم پر چھوڑ دو، تم اپنے حال کی خبر لو، تم اپنے بارے میں سوچو کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہمارے ساتھ تو جو بھی ہوگا تمہارے گمان کے مطابق ہمارے ساتھ برا ہوگا معاذ اللہ، اور حق یہ ہے کہ رحمنا، اللہ ہم پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ کی ہم پر رحمت ہوگی۔ تم سناؤ کہ قیامت کے دن دردناک عذاب سے تمہیں کون بچائے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز میں ان کافروں، ہٹ درموں اور ضدی مشرکوں کو سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا گیا کہ ضد نہ کرو بلکہ اپنے ہوش و حواس سے کام لو، جس قیامت کے بارے میں تم باتیں کرتے ہو وہ کھیل کود نہیں ہے، قیامت کے دن بہت ہولناک ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے قہر و جلال کے عروج اور کمال کا دن ہوگا، وہاں ظالموں کی شدید پکڑ ہوگی، ذرے ذرے کا حساب ہونے والا ہے، زمین تھر تھر کانپے گی، اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین خوب تھر تھرائے گی، شدید اس پر لرزہ طاری ہوگا، اور اتنا زلزلہ طاری ہوگا، زمین اتنی کانپے گی کہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے اندر چھپی ہوئی چیزوں کو باہر اگل دے گی، باہر پھینک دے گی، زمین کے اندر دفن کی ہوئی چیزیں سب باہر نکل آئیں گی، اور انسان پتنگوں کی طرح اڑتے پھریں گے،
بارش کے ہونے کے بعد جو چھوٹے چھوٹے پتنگے نکلتے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے؟ بس معمولی سی ہوا ان کے پر توڑ کر رکھ دیتی ہے، معمولی سی ہوا، پنکھے کی ہوا ہی سے ان کے معمولی سے پر ٹوٹ جاتے ہیں۔ ارشاد فرمائے کہ انسان قیامت کے دن پتنگوں کی طرح اڑتا پھرتا ہوگا، اسے زمین جگہ نہیں دے گی، زمین تو فدکت الارض دکن دکا، زمین تو ریزہ ریزہ ہو جائے گی، انسان کے ٹھہرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی، وہ پتنگوں کی طرح اڑتے پھرتے ہوں گے۔ تو یہ ہے قیامت کے دن، تم نے اس کو بچوں کا کھیل سمجھ رکھا ہے، جب قیامت بپا ہوگی تو تمہیں خوب خبر ہوگی کہ قیامت کا دن ہے کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بر وقت اپنی اصلاح کرنے اور بر وقت صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ محبت اور عقیدت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الملک کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، قل هو الرحمن آمنا به، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں سے یہ کہہ دیجئے، هو الرحمن آمنا به، ہم رحمان پر ایمان لائے ہیں، وعلیہ توکلنا، اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہوا ہے۔ اس سے پچھلی آیت کا مضمون اس آیت سے جڑتا ہے، اس آیت سے جڑا ہوا ہے، متصل ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کافروں سے یہ کہلوایا کہ پیارے حبیب آپ ان کافروں سے یہ فرمائیے کہ ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، ہمارے ساتھ ہمارا رب جو سلوک فرمائے گا وہ تو اپنی جگہ ہے، تم اس کو ماننے والے نہیں ہو، اس کا انکار کرنے والے ہو، تمہیں اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ ہم تو اس کو ماننے والے ہیں، ہم رحمان کو ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو واحد و یکتا معبود برحق مانتے ہیں، ہمارے ساتھ تو جو رویہ، جو سلوک اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے ساتھ معاملہ ہونے والا ہے، ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت فرمائے گا، اور تم ہمارے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار ہو۔ بہرحال ہمارے ساتھ تو جو بھی معاملہ ہوگا، تم یہ بتاؤ، تم تو اس کے انکاری ہو، اللہ تعالیٰ کے منکر ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دیگر چیزوں کو شریک ٹھہرانے والے ہو، تم اللہ تعالیٰ کی کھلے عام نافرمانی کر رہے ہو۔ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کافروں کو دردناک عذاب سے آخر کون بچائے گا؟ اس دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ اعلان بھی فرما دیا کہ ہم تو رحمان پر بھروسہ رکھتے ہیں، ہمارا ایمان بھی رحمان پر ہے۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تمہارا بھروسہ کس پر ہے؟ تمہارے پاس کوئی اعتماد ہے؟ تمہارے پاس کوئی کامل بھروسے والی چیز ہے؟ سوائے ان مورتیوں کے، بتوں کے، اوثان کے، اصنام کے تمہارے پاس تو کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ جن کو تم اللہ کی بارگاہ میں جن بتوں کو سفارشی مان رہے ہو اور انہیں خدا کا درجہ دے رکھا ہے، ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قل هو الرحمن آمنا به، میرا خالق تو بڑا ہی مہربان ہے اور ہم اسی پر ایمان لائے ہیں، وعلیہ توکلنا، اور ہمارا اسی پر بھروسہ ہے، وہ ہمیں آخرت میں بھی کامیاب فرمائے گا اور دنیا میں بھی اللہ تعالی ہمیں ہی فلاح سے ہمکنار کرے گا۔
فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون ہے۔ وقت آنے دو، وقت گزرنے دو، وقت خود بخود فیصلہ کرے گا کہ حق بجانب کون تھا اور گمراہی کے راستے پر کون تھا۔ سورۃ الملک کی آخری ایت بڑی قابل توجہ ہے۔ سورۃ الملک کی آخری ایت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ۔ اے پیارے نبی، آپ ان کافروں سے پوچھئے، مکہ میں رہنے والے کافروں سے، کہ اگر کسی دن ایسا ہو کہ جب تم صبح اٹھو تو تمہارے چشموں کا پانی سوکھ چکا ہو اور جو گنتی کے چند کنویں ہیں ان کا پانی زمین اپنے اندر جذب کر لے، کنویں کا پانی تم ڈول ڈالتے ہو، ڈول اس برتن کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے، رسی باندھ کر یہ مخصوص طریقے پر رسی کے ساتھ جس مخصوص برتن کو باندھ کر پانی نکالا جاتا ہے اسے عربی زبان میں دلو کہتے ہیں اور اردو میں اسے ڈول کہتے ہیں۔ ارشاد فرمائے کہ وہ کنویں جن سے تم بآسانی ڈول ڈال کر پانی نکال لیتے ہو، کسی دن ایسا ہو کہ پانی زمین اپنے سینے میں جذب کر لے اور تم ڈول کی رسی جتنی چاہے لمبی کر لو، تمہیں ڈول میں ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہو، تو کون ہے جو تمہیں دوبارہ پانی بہتا ہوا دکھا دے؟ کیا تمہارے برائے نام جن کو تم نے خدا کا درجہ دیا ہوا ہے، کیا تمہارے اصنام و اوثان میں یہ طاقت ہے کہ اللہ کے حکم پر پانی جذب ہو جائے تو ان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ پانی زمین سے نکال سکیں یا تمہیں پانی مہیا کر سکیں؟ اللہ کی مرضی کے خلاف کسی کی طاقت نہیں ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ، اے پیارے حبیب آپ ان سے پوچھئے، غور کرو کہ اگر کسی دن کسی صبح تمہارا پانی زمین کی تہ میں اتر جائے، ماؤکم غوراً، غوراً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کنویں میں پانی اتنا کم ہو جائے کہ ڈول بھی وہاں تک نہ پہنچے، یا پانی سوکھ جائے کہ ڈول خالی ہی واپس آ جائے، تو اس طرح کی کیفیت کو غوراً کہتے ہیں۔ اگر کسی صبح تمہاری حالت ایسی ہو کہ ماؤکم غوراً، زمین کا پانی تہ میں اتر جائے، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَعِينٍ، تو تمہیں میٹھا صاف پانی کون لا دے گا؟ ظاہر ہے اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ جو رب العالمین ہے اسی میں طاقت ہے کہ اسی کے حکم پر پانی جذب بھی ہوتا ہے اور اسی کے حکم پر پانی اوپر بھی آ جاتا ہے۔ وہی ہے جو بارشیں برساتا ہے تو زیر زمین پانی کی سطح ہموار ہو جاتی ہے، بلند ہو جاتی ہے، اور اگر اس کا حکم نہ ہو، بارشیں نہ ہوں، تو زمین کا پانی آہستہ آہستہ خشک ہوتا جاتا ہے اور کئی فٹ کی تہ تک بورنگ کے باوجود پانی مہیا نہیں ہوتا۔ اسی کی شان ہے کہ کھارے پانی کو زمین کی تہ میں کچھ ایسے کیمیائی تعامل سے گزارتا ہے کہ وہ کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ بظاہر کسی کیمیائی تعامل سے بظاہر پانی گزرتا ہوا نظر نہیں آتا، مگر یقیناً اللہ تعالیٰ نے اسباب کو مسببات کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ ہر ایک چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی پیچھے دوسری چیز ہے، اس کے پیچھے کوئی اور چیز ہے۔ ظاہری لوگ، مادی لوگ ان ظاہری اسباب میں ہی الجھ جاتے ہیں اور حقیقت تک رسائی نہیں حاصل کر سکتے، اور جو اللہ پر یقین رکھتے ہوں، اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، انہیں ہر سبب میں بھی اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، اور اسباب کے سلسلے کے پیچھے بھی انہیں اللہ کی قدرت ہی نظر آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے، کافروں مشرکو، تمہارے پاس مکہ اور مکہ کے ارد گرد میں چند نام کے کنویں ہیں، ذرا غور کرو اور اپنے دماغ کو اس طرف لے کر آؤ کہ اگر ان گنتی کے چند کنوؤں کا پانی زمین میں جذب ہو جائے تو کون ہے جو تمہیں پانی لا کر دے؟ ان کے پاس پانی کے بس یہی وسائل تھے۔ مکہ شریف کے قریب
بلکہ دور دور تک حجاز مقدس میں دور تک کوئی دریا نہیں بہتا، دریا نہیں بہتے تھے، نہریں نہیں بہا کرتی تھیں، بس گنتی کے کنویں تھے یا چشمے تھے۔ مدینہ شریف میں تو پھر بھی کنویں زیادہ تھے، مکہ شریف میں تو سارے چشمے ہی تھے۔ تو اللہ پاک نے اس خاص بات جو ان کے دماغ میں آ سکتی تھی، اپنے پیارے حبیب کے ذریعے انہیں اسی خاص بات سے سمجھایا کہ یہ گنتی کے چند وسائل اور ذرائع بھی ختم ہو جائیں تو پھر کیا کرو گے؟ تو ہوش کرو اور عقل کو استعمال میں لاؤ۔ یہ سب رحمان کی قدرت ہے، یہ سب اسی کا رحم و کرم ہے کہ تمہاری نافرمانی کے باوجود صبح و شام تمہیں رزق دیتا ہے، صبح و شام تمہیں نعمتوں سے لطف اندوز کرتا ہے، تم ہر لمحے اللہ کی نعمتوں میں ہو نافرمانی کے باوجود۔ سو اگر تم اس کے فرما بردار بن جاؤ گے، پھر اس کی طرف سے بے بہا قیمتی نعمتوں کا سلسلہ جو شروع ہوگا وہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ یہ تو دنیا کی مادی نعمتیں ہیں جو تمہیں اتنا خوش رکھتی ہیں، جو روحانی، عرفانی اور اللہ تعالیٰ کے قرب کی نعمتیں ہیں وہ تو صرف اہل ایمان ہی کا حصہ ہے۔ لہذا ایمان لے آؤ اور پہلی فرصت میں اللہ کے قرب کی طرف بڑھو تاکہ ان روحانی نعمتوں کو بھی حاصل کر سکو۔ انہی آیات کے ساتھ الحمدللہ سورہ ملک کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اللہ رب العزت اس سورہ پاک کی برکتیں نصیب فرمائے۔